نثار کے یعنی سمرا کی خاموش طبیعت اور دونوں کے بیچ رکے پان کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ چلو پھر عمار کے ساتھ ہی دانیال کا ولیمہ بھی رکھ دیتے ہیں۔ نثار کے یعنی نے مسکراتے ہوئے کہا، جی بالکل بھائی جان۔ افضل نے بھائی کی بات کی تاکید کی۔ ملک ہاؤس میں ناز، شہریار اور ننھے احتشام کی آمد ہو چکی تھی۔ ناز کو سب بہت اچھی طرح سے ملے تھے۔ صوفیہ بیگم کو ناز بہت اچھی لگی تھی۔ حسن ملک نے بھی ناز کے سر پر پیار و شفقت سے ہاتھ رکھا۔ دلاویز ناز سے ملنے کے بعد جلدی سے شامی کو لے چکی تھی اور ترسی ہوئی ماں کی طرح شامی کو پیار کرنے لگی۔ دلاویز نے شامی کو جب اٹھایا تو اپنے مسکیریج کا سوچ کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر ناز چونکی۔ کیا بات ہے دلاویز؟ ناز شامی کے ساتھ دلاویز کے روم میں تھی۔ ناز کے پوچھنے پہ دلاویز ناز کے گلے لا کر زور سے رونے لگ گئی۔ ناز بھی پریشان ہو گئی۔ پلیز دل بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بھابی میں اپنا بچہ کھو چکی ہوں۔ اگر آج وہ ہوتا تو بھی کچھ دنوں میں میری گود میں آ جاتا۔ کیا مطلب ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ناز نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے انداز میں پوچھا۔ بھابی آپ کو نہیں پتا، عمار نے مجھ پہ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں ان کے بچے کی ماں بننے والی تھی، پر میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ دلاویز کی بات سن کر ناز شوق سی ہو گئی۔ پوری بات بتاؤ پلیز۔ پھر دلاویز نے ناز کو نکاح سے لے کر اب تک سب کچھ سچ بتا دیا۔ ناز حیران ہو کر سنتی رہی۔ بھابی آپ پلیز شہریار بھائی کو کچھ مت بتانا ورنہ وہ عمار سے لڑ پڑیں گے۔ ناز دلاویز کو گلے لگا کر چپ کروانے لگی۔ نہیں بتاؤں گی بھابی کی جان۔ بھابی میں دیکھنے میں بس 17 سال کی ہوں، لیکن میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں سب جانتی ہوں۔ بھابی آپ کو پتہ ہے نا، ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ 16 سال کی عمر میں زبردستی ازدواجی تعلق بنایا جائے اور وہ نارمل ہی بیہیو نہیں کرتی۔ لیکن میں نارمل رہی کیونکہ مریم مجھے یہ سب بہت بار بتا چکی تھی۔ میں سمجھدار ہوں، بے شک کم عمر صحیح، لیکن مجھے عمار سے محبت ہو گئی تھی۔ پریگننسی کے بعد ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں مجھے بتایا تھا میری پریگننسی بالکل بھی سیف نہیں، کیونکہ میں کم عمر اور کمزور ہوں، لیکن میں نے پھر بھی اپنی اور عمار کے پیار کی نشانی کو دنیا میں لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ ان کے پیار کی نشانی نہیں بلکہ انتقام کی نشانی ہے، اور اس سے بڑھ کر جب مجھے طلاق کا کہہ کر اسٹاپ پہ مرنے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تب میں وہ سب برداشت نہیں کر پائی اور میرا مسکیریج ہو گیا۔ دلاویز نے روتے ہوئے ناز کو بتایا۔ دلاویز اتنے ٹائم سے دل پہ بوجھ لیے گھوم رہی تھی۔ میرا کندھا دیکھ کر دلاویز روتے ہوئے سب بتا دیا اور ناز نے بھی اسے رونے دیا تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ چپ ہو جاؤ دلاویز، یہ سب میری وجہ سے ہوا، ناز نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا۔ نثار ہاؤس میں اس وقت رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ سمرا اور دانیال دن میں واپس آئے تھے۔ سمرا کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، لیکن ابرار کیانی نے سمرا اور دانیال کو ان کے ولیمے کا بتایا جب تھوڑی دیر پہلے ہی نثار کیانی نے انہیں کال کر کے بتایا تھا۔ دونوں کو گھر آنے کا کہا تھا، اس لیے دونوں ناشتہ کر کے گھر آ چکے تھے۔ کھانے کے دوران ولیمے کے متعلق باتیں بھی ہوتی رہیں تو نثار کیانی نے کہا، دانیال بیٹا، سمرا کو دن میں عمار کی شادی کے لیے شاپنگ پر لے جانا۔ جی ابا جی، دانیال نے فرمانبرداری کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا، اور ہاں تم دونوں اپنے فنکشن کے ڈریسز بھی لے لینا۔ سلمیٰ بیگم نے کہا، جی بہتر ماں جی، جیسا آپ کہیں۔ سمرا نے بمشکل اپنی ہنسی کو روکی۔ وہ دانیال کو اپنے ماں باپ کے سامنے بھیگی بلی بننے دیکھ کر اس وقت ہی ہنسی روکنا بہت مشکل لگا تھا، اس لیے وہ معذرت کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ شام میں مہندی تھی۔ ناز کے کہنے پر دلاویز اور عمار کا مہندی کا فنکشن کمبائن رکھا گیا تھا کیونکہ نکاح دونوں کا پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آج کیانی ہاؤس کی شان ہی نرالی تھی۔ رنگ برنگی لائٹنگ اور پورے گھر کو گیندا اور گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا اور اوپر اسٹیج پر بڑا جھولا اسے بھی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ آج مہندی تھی اور کیانی ہاؤس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اب اگر کیانی ہاؤس کے ٹیرس پر دیکھا جائے تو اس پر رنگ برنگی لائٹنگ اونچے چباروں پر تاج کا منظر پیش کر رہی تھی، اور اگر صحن میں نظر ڈالی جائے تو صحن گلاب اور ستبرگے کے پھولوں کی لڑیاں چاروں جانب لٹکی ہوئی تھیں۔ شام آہستہ آہستہ اپنے پر گرا رہی تھی۔ شام کو دانیال سمرا کو شاپنگ پر لے گیا تھا۔ سمرا نے اچھے سے 3 ڈریس لیے تھے اپنے ولیمے کے لیے۔ دانیال نے سمرا کے لیے ڈریس لیا تھا۔ سمرا کافی کنفیوز ہو رہی تھی کیونکہ دانیال کے ساتھ شاپنگ پر پہلی بار آئی تھی، اس لیے دانیال نے اپنی پسند کا ڈریس خرید لیا۔ واپسی پہ جب دانیال نے آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکی، سمرا حیران و پریشان پارلر کو دیکھ رہی تھی۔ اب محترمہ گاڑی سے کیا آپ کو گود میں اٹھا کر لے جاؤں؟ شہری نے اسے ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں اتر رہی ہوں۔ وہ دونوں اندر جا رہے تھے کہ گاڑی کی چابی زمین پر گر گئی۔ دانیال چابی اٹھانے نیچے جھکا تھا کہ سامنے سے ایک چھوٹی بچی ہاتھ میں آئس کریم اٹھائے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ ان کے قریب پہنچنے پہ بچی اپنی فراک سے الجھ کر آگے کو گرنے لگی کہ دانیال نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ بچی تو گرنے سے بچ گئی، لیکن اس کے ہاتھ میں پکڑی آئس کریم دانیال کے سارے فیس پر لگ چکی تھی۔ بچی دانیال کو سوری کہتے ہوئے آگے چلی گئی تو سمرا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو چکی تھی۔ دانیال کے فیس پر لگی کریم دیکھ کر وہ اپنی ہنسی کو روک ہی نہیں سکی تھی۔ دانیال بھی سمرا کے ساتھ ہنس رہا تھا
دانیال نے پاکٹ سے ٹیشو نکال کر سمرا کی طرف بڑھایا۔ سمرا نے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تو اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا، لو میرا فیس صاف کرو۔ تب سمرا نے ٹیشو پکڑ لیا اور اس کا فیس صاف کر دیا۔ پھر دونوں آئس کریم کھا کر گھر کی طرف بڑھ گئے۔ ملک ہاؤس کو بھی سجایا گیا تھا کیونکہ کل رات اس گھر کی لاڈلی کی رخصتی تھی۔ دلاویز کو پارلر لے جایا گیا اور ملک ہاؤس کے سب مہمان بھی تیاری میں مصروف تھے کیونکہ دل اور مار کی مہندی کینی ہاؤس میں تھی، اس لیے سب تیار ہو رہے تھے کہ انہیں تیار ہو کر کینی ہاؤس کے لیے نکلنا تھا۔ ناز دلاویز کے ساتھ پارلر گئی ہوئی تھی اور احتشام کو ناز نے صوفیہ بیگم کے پاس چھوڑا تھا۔ ملک ہاؤس کے تمام مہمان تیار ہو چکے تھے اور اب تھوڑی دیر تک سب نے کینی ہاؤس جانا تھا۔ کینی ہاؤس کے سامنے عمار کی لینڈ کروزر آ کر رکی۔ عمار گاڑی کے فرنٹ ڈور سے باہر نکل کر آیا۔ عمار نے فیروزی رنگ کا کرتا اور سفید کلر کی شلوار زیب تن کر رکھی تھی۔ اس پہ سرخ کلر کی چنری گلے میں ڈال رکھی تھی۔ وہ بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ عمار نے باہر آ کر دلاویز کی طرف کا ڈور کھولا اور دلاویز کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ دلاویز عمار کا ہاتھ تھامتی ہوئی گاڑی سے باہر آئی۔ دلاویز نے پرپل، گرین اور اورنج کلر کا شرارہ پہن رکھا تھا اور پھولوں کے زیور ان کے بعد مہارت سے کیا گیا میک اپ، اب وہ شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ عمار دلاویز کا ہاتھ تھامے اسٹیج تک لایا اور لڑکیوں نے دونوں پر گلاب کی پتیاں برسائیں۔ اب دونوں اسٹیج پر پڑے جھولے پر بیٹھ چکے تھے۔ اب صوفیہ بیگم اور حسن احمد دونوں اسٹیج پر آئے اور باری باری دل اور عمار کو مہندی لگائی اور مٹھائی کھلانے کے بعد ان دونوں کے ساتھ سے 5,000 5,000 کا نوٹ وار کے ٹوکری میں ڈال دیے۔ اب نصرت اور افضل بھی اسٹیج پر آئے اور تمام رسمیں ادا کر کے نیچے اتر گئے۔ اب ناز اور شہریار اسٹیج پر آئے۔ ناز نے گرین اور شیلو کلر کی کمدار فراق اور ساتھ چوڑی دار پاجامہ اور گرین ہی کلر کا دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا اور وہ شہریار کے دل میں اتر رہی تھی۔ شہریار براؤن کلر پہنے وہ بھی خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ شہریار نے دل کے سر پر کس کرتے ہوئے دعائیں دیں اور رسم حنا ادا کی۔ ناز نے بھی بھائی کو اور بھابھی کو مٹھائی کھلائی اور مہندی لگا کر واپس آ گئے۔ اب تمام لڑکے لڑکیاں جمع ہو چکے تھے۔ یہاں پہ ایک گیم کھیلی جانی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا تھا کوشچن جو کہ سب نے اپنے سے آگے والے کو پاس کرنا تھا اور جہاں دلہن سٹاپ کہتی اس انسان کو وہی کرنا ہوتا جو دلہا کہتا۔ کوشچن سب سے ہوتا ہوا جب دانیال پہ آیا تب دلاویز نے سٹاپ کہا تو عمار سے ٹاسک پوچھا گیا۔ او دانیال بھائی اب مزہ آئے گا، عمار نے کہا اور ٹاسک بتانے لگا۔ جی تو دانیال بھائی اپنی کیوٹ سی بیوی کے ساتھ کپل ڈانس کر کے دکھائیں۔ عمار کے ٹاسک پہ بتانے پہ سب نے تالیاں بجاتے ہوئے دانیال سمرا سے کہنے لگے۔ عمار اچھی طرح جانتا تھا کہ دانیال بہت اچھا ڈانس کرتا ہے، لیکن عمار کا ٹاسک سن کر سمرا کی جان پہ بان آئی تھی، لیکن دانیال کے بلانے پہ مرتے کیا نہ کرتے جانا پڑا۔ بلیک شیروانی میں ملبوس، گلے میں چنری ڈالے ڈانس فلور پر پہنچا۔ سمرا جب دانیال کے روبرو آئی تو دانیال نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کیا اور اس کا سر تا پیر جائزہ لیا۔ وہ گرین پنک کلر کی کامدار فراک میں ملبوس تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دانیال نے اس کے دوسرے ہاتھ کو ہاتھ پکڑ کر ڈانس کرنے لگا۔ دانیال سانگ کے سٹیپ فالو کرتے ہوئے ڈانس کر رہا تھا۔ جب لاسٹ سٹیپ لیا تو سب سمرا کو گھومنا تھا۔ سمرا گھوم رہی تھی کہ اس کا پیر مڑ گیا جس سے وہ گرنے لگی، لیکن دانیال کے بازو نے اسے تھام لیا۔ تب سب نے او کہا اور ساتھ ہی تالیاں بجانے لگے۔ مہندی کا فنکشن اختتام کو پہنچا۔ ملک ولا کے سب لوگ ملک ولا کے لیے واپس نکل چکے تھے۔ سلمیٰ بیگم کو نصرت بیگم نے اپنے گھر روک لیا تھا، اس لیے نثار کیانی، دانیال، سمرا گھر کے لیے نکل گئے تھے۔ سمرا دانیال کو سب نے بہت روکا لیکن وہ نہیں رکے۔ ناز اور شہریار بھی کیانی ہاؤس رک گئے تھے۔ ناز کا کل صبح کو ارادہ تھا ملک ہاؤس جانے کا کیونکہ بارات رات کو تھی اور ویسے بھی شامی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ دن میں ڈاکٹر کی طرف جانے کے بعد اپنے سسرال جانا چاہتی تھی۔ ناز ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی جویلری اتارنے ہی لگی تھی، شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ یار مجھے تو جی بھر کے دیکھ لینے دو۔ اوکے جی آپ دیکھ لیں، ناز نے ہاتھ روک کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھ لیا، اب میں جاؤں شامی کے آگے طبیعت ٹھیک نہیں۔ ناز شہریار کی آنکھوں میں جھلکتی شرارت دیکھ کر ناز بہانہ بنا کر شامی کی طرف چلی گئی۔ اوکے جاؤ۔ شہریار نے بھی کچھ رومانس ڈالنے کے بغیر اسے جانے کو کہا۔ نثار کیانی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے جبکہ دانیال اور سمرا بھی اپنے روم میں آ گئے۔ آج دانیال کی نظر سمرا سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آج دانیال کو اپنا آپ مشکل لگ رہا تھا اور وہ آج خود کو روکنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ سمرا چینج کر کے واش روم سے نکلی تو دانیال نے اسے فوراً اپنی باہوں میں بھر لیا۔ سمرا اچانک اس سب کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے تھوڑی جھجک رہی تھی، اس لیے دانیال آج کچھ سننے اور کچھ کہنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ سمرا حیا کے مارے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ دانیال اس پہ بھرپور پیار نچھاور کرتے ہوئے اپنے رشتے اور اس کے رشتے کو اصل حق بخش چکا تھا۔ سمرا اور دانیال کی خوبصورت رات گزر چکی تھی۔ دانیال نے سمرا کے سارے گلے شکوے دور کر دیے تھے۔ وہ دونوں اپنی زندگی کی نئی شروعات خوبصورتی سے کر چکے تھے۔ آج تمام شکوے شکایات ختم ہو چکے تھے۔
اور آج سمرہ کی محبت کو منزل مل چکی تھی۔ شہروز ہاؤس میں اس وقت ناشتے کا دور چل رہا تھا۔ کرن بیٹا احتشام کی اب طبیعت کیسی ہے؟ سلمیٰ اور نصرت نے ناز کو ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا۔ جی تائی ماں کچھ بہتر ہے، اب ناز نے مسکرا کر جواب دیا۔ شہریار بیٹا ڈاکٹر کو بھی دکھا دینا شامی کو، نصرت بیگم داماد سے بولی۔ جی ماما، میرا اور ناز کا ارادہ ہے شامی کو ابھی ناشتے کے بعد ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کا۔ اس کے بعد گھر بھی جانا ہے، کافی انتظامات دیکھنے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک کہا بیٹا، تمہیں دلہن والوں کے بہت سے کام ہوتے ہیں جو بھائی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب کی بار افسر نے کہا تھا۔ پھر ناز اور شہریار ناشتہ کرنے کے بعد شامی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ دانیال کی آنکھ کھلی تو اس نے سمرہ کو اپنے خسارے میں پایا۔ دانیال کی لبوں پر خوبصورت مسکان پھیل گئی۔ اب دانیال کی نظر گھڑی پر پڑی جو دن کے 11 بج آ رہی تھی۔ دانیال تو اکثر چھٹی کے دن 11 بجے اٹھتا تھا، لیکن سمرہ 8 بجے سے زیادہ نہیں سوتی تھی اور آج 11 ہو چکے تھے اور سمرہ کو اب تک کوئی ہوش نہیں تھا۔ یہ دانیال کی محبت کا اثر تھا جو اسے اتنا بے خبر اور مدہوش کیے ہوئے تھا۔ دانیال نے آرام سے سمرہ کا سر اپنے سینے سے اٹھا کر تکیے پر رکھا اور شاور لینے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ دانیال واش روم سے نکل کر نیچے آیا اور ملازموں کو ناشتہ بنانے کا کہہ کر دوبارہ بیڈ روم میں آ گیا۔ اب وہ سمرہ کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ سمرہ کافی دیر سے کسی کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ سمرہ نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو دانیال کو اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے پایا۔ تبھی اس کی آنکھیں رات کا منظر یاد کر گئیں تو وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ اس کی نگاہ جب گھڑی پہ گئی تو جلدی سے اٹھ کر بولی، دانیال اتنا ٹائم ہو گیا اور آپ نے جگایا بھی نہیں۔ شکر ہے پھپھو گھر نہیں، ورنہ انہیں کتنا برا لگتا۔ ارے نہیں یار، اب نئی شادی شدہ جوڑے کو اٹھنے میں اتنی تو دیر لگ ہی جاتی ہے نا، دانیال نے معنی خیز لہجے میں کہا تو سمرہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی منہ بنا کر بولی، ایسی بھی بات نہیں، 11 مہینے ہو گئے ہماری شادی کو۔ سمرہ جتاتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ ملک ہاؤس میں دل کی رخصتی کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ملک ہاؤس میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ سب لڑکیاں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں، کوئی اپنا ڈریس پریس کر رہی تھیں تو کوئی اپنے سینڈل تلاش کر رہی تھیں تو کوئی بالوں کا جوڑا بنوا رہی تھیں۔ ایسے میں دل اور کرن پارلر میں تھیں اور گھر پر صفیہ بیگم گن چکر بنی ہوئی تھیں۔ ملک ہاؤس اس وقت روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ رنگ برنگی لائٹنگ اور خوبصورت سٹیج جس پر صوفہ رکھا گیا تھا اور سٹیج کے ارد گرد گلاب کے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ عمار تیار ہو چکا تھا، گندمی رنگت پہ ہلکی داڑھی اور مونچھیں گرائے، آنکھیں 6 فٹ قد، بلا شبہ وہ خوبصورت مرد تھا۔ اس پر سفید کلر کی شیروانی جس پر میرون کلر کا کام بنا ہوا تھا، سر پر میرون کلر کی پگڑی، گلے میں گلاب کے پھولوں کی مالا ڈالے وہ بہت جاذب نظر آ رہا تھا۔ نصرت بیگم تو اس کے صدقے واری جا رہی تھیں۔ بارات ملک ہاؤس کے لیے نکل چکی تھی۔ دانیال اپنی کار لے کر آیا اور سمرہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دانیال پھپھو کو بھی بلا لاؤں کیا؟ سمرہ نے گھر کے اندر سے اشارہ کیا۔ ارے پاگل عورت، ابا جی کے ساتھ آئیں گے، تم بیٹھو ورنہ میں اس بارات میں سے ایک خوبصورت لڑکی کو ساتھ لے کر چلا جاؤں گا، دانیال اپنی معصوم بیگم کی معصومیت پر کلس کر بولا۔ اس بات پر سمرہ کو آگ ہی تو لگی تھی۔ وہ ناراض ہو کر کار کا پچھلا ڈور کھولنے ہی لگی تھی کہ دانیال نے بظاہر غصے سے کہا، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کر بیٹھو۔ تب سمرہ منہ بناتی ہوئی آگے آ گئی۔ سمرہ نے آج کالے رنگ کا کامدار ڈریس پہن رکھا تھا جس پر سلور رنگ کا کام تھا، اس کے ساتھ مناسب میک اپ جس پر وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ دانیال نے بھی کالے رنگ کی ڈریسنگ کر رکھی تھی، وہ دونوں اچھا لگ رہے تھے۔ یار سمرہ، میں نے مذاق کی تھی، اب موڈ ٹھیک کرو نا، اور ویسے بھی تم لگ بھی کیا مت رہی ہو، یہ نہ ہو میں شادی پہ جانا کینسل کر کے گھر کی طرف واپس گاڑی موڑ لوں، اوپر سے تمہارا کالا ڈریس، اف میرا دل بے ایمان ہو رہا ہے، دانیال نے اسے اپنی آنکھوں میں سماتے ہوئے کہا۔ سمرہ دانیال کو ٹریک سے اترتا دیکھ کر جلدی سے بولی، میں ناراض نہیں ہوں پر آئندہ ایسے مذاق نہیں چلے گا، اور ابھی مجھ سے شادی پہ جانا ہے، سمرہ نے کہتے ہی باہر دیکھنا شروع کر دیا تاکہ دانیال اس کی چوری پکڑ نہ سکے، جس پر شہری ہنستے ہوئے نفی میں گردن ہلانے لگا۔